السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 32 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل کے ملنگ کچھ اور کہتا، ریاض شاہ نے گریبان پر قابض ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ کسی زخمی بھینسی کی طرح ڈگراتا ہوا کلبازیاں کھاتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ اس لمحے برگد کے درخت پر جیسے طوفان آ گیا، شاخیں تیزی سے لہرانے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بگولا برگد کے درخت پر گھس گیا ہے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ آستانے کے ملنگ یہ منظر دیکھ کر تتر بتر ہو گئے اور برگد کے نیچے سے ہٹ کر دور کھڑے ہو گئے۔ ریاض شاہ اچھو خان ڈکیت کے پاس پہنچا۔ وہ الٹے منہ زمین پر چمٹ گیا تھا۔ ریاض شاہ نے جوتی کی نوک اس کی تھوڑی پر رکھ کر اسے سیدھا کیا۔ اٹھ، دکھا مجھے اپنی طاقت۔ ریاض شاہ کا لہجہ بھرا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود نہیں کوئی اس کے اندر سے بول رہا ہے۔ ادھر برکت کے درخت پر جیسے قیامت مچی ہوئی تھی۔ اس کی شاخوں سے بہت سارے سانپ، تعویذ، ہڈیاں، رنگ برنگے کپڑے اور نہ جانے کیا کیا فضولیات نیچے گرنے لگی تھی۔ اچھو خان کی آنکھوں میں جوالا انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھا اور سینہ ٹھونک کر ریاض شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ انتہائی سرعت کے ساتھ ریاض شاہ کو ٹکر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ کسی بھپرے ہوئے سانڈ کی ٹکر پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے، مگر ریاض شاہ کے اندر چٹانوں سے زیادہ ثابت قدمی آ گئی تھی۔ اچھو خان کی ٹکر کھانے کے باوجود اس کے بدن کو ہلکا سا بھی جھٹکا نہیں لگا تھا، بلکہ اس ضرب شدید کے رد عمل میں اچھو خان پیچھے الٹ گیا۔ جب اٹھا تو اپنے سر کو دونوں ہاتھ سے تھام رکھا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے سر کے اندر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ سر کو بار بار جھٹک کر اپنے ہوش واپس لانے لگا۔ ریاض شاہ کے چہرے پر عجیب سی سرشاری اور تاغوتیت تھی۔ اچھو خان دوبارہ اپنے حواس میں آیا اور ایک بار پھر وہ دھاڑتا ہوا ریاض شاہ کی طرف بڑھا اور اپنی پوری قوت صرف کر کے اس کے پیٹ میں ٹکر ماری، مگر اس بار بھی اس کے ساتھ وہی ہوا جو اس سے قبل ہوا تھا۔ لیکن اس کی جرت دیکھ کر میں اش اش کر اٹھا۔ وہ تیسری بار اٹھا اور ریاض شاہ کو ٹکر مارنے ہی لگا تھا کہ ایک زوردار آواز نے اس کے دوڑتے قدموں میں بھاری زنجیریں ڈال دیں اور وہ کسی بت کی طرح اپنے قدموں میں منجمد ہو گیا۔ رک جاؤ اچھو! مکھن سنگھ قبر کا تختہ پیچھے دھکیل کر باہر آ گیا تھا۔ مر جائے گا تو اچھو، لیکن اس پہاڑ کا ایک پتھر بھی نہ توڑ پائے گا۔ مکھن سنگھ کے چہرے پر مسکان تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کیے اور حق اللہ یا علی، حق اللہ یا پیر دستگیر کے نعرے بلند کر کے اس نے برگد کے درخت کی طرف نظر اٹھائی تو برگد کی جھومتی شاخیں آہستہ آہستہ ساکت ہو گئیں اور طوفان جو تھم کے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ مکھن سنگھ کی کرامت تھی یا شعبدہ، یا پھر برگد پر طوفان برپا کرنے والوں سے کوئی تعلق تھا کہ تلاطم یکدم کافور ہو گیا اور برگد کی شاخیں آہستہ آہستہ جھومنے لگیں اور ان سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں۔ مکھن سنگھ نے لمبا سا کالے رنگ کا چولا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں عقیق کے دانوں کی تسبیح تھی۔ ایک ایک دانہ نیچے گراتا ہوا وہ اچھو خان ملنگ کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اوے اچھو، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے اندر کے ڈاکو کو مار ڈال، ہر ایک کے ساتھ الجھا نہ کر۔ آج تو نے میرے مہمان کو اپنی بدماشی دکھانی شروع کر دی تھی۔ سرکار، اس نے زبان بند کر اچھو، میں سب سن رہا تھا۔ تو نے ایک معصوم لڑکی کو مار کر ہمارے شاہ صاحب کو ناراض کر دیا تھا۔ مکھن سنگھ اس کو سرزنش کرنے لگا تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے مکھن سنگھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ مکھن سنگھ ریاض شاہ کی طرف بازو پھیلا کر بڑھا اور دونوں نے معانقہ کیا۔ معاف کرنا شاہ جی، ان کم عقلوں کو بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ مکھن سنگھ نے کہا، آپ انہیں لگام ڈال کے رکھیں نا سائیں، ان کی حرکتوں سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا۔ ریاض شاہ کے چہرے پر اب سکوت تھا۔ آئے اندر چلتے ہیں۔ مکھن سنگھ نے ریاض شاہ کا ہاتھ تھام کر اپنے حجرے میں چلنے کے لیے کہا۔ ریاض شاہ نے مجھے بھی اندر چلنے کا کہا تو یہ سن کر مکھن سنگھ بولا، شاہ جی یہ بچہ ہے، بڑوں کی باتوں میں اسے کیا مزہ آئے گا، میرے ملنگ اس کی ٹہل سیوا کریں گے، آپ اندر چلیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ ریاض شاہ نے میری طرف دیکھا تو میں خود ہی بول پڑا، ٹھیک ہے شاہ جی، میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں، آپ ہوں آئیں۔ سمجھدار بچہ ہے، مکھن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ملنگوں کو میری خدمت کی ہدایت کر کے اندر جانے لگا تو وہ بوڑھی عورت بول پڑی، سرکار میرے لیے کیا حکم ہے؟
मक्खन साई ने गुस्सा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, माई इसे घर ले जाओ, अगली जुमेरात को आना। मगर सरकार ये तो बावली हो गई है, घर कैसे लेके जाऊं? औरत घिघियाई, कोई तावीज दे दें सरकार। अच्छा, मक्खन साई नागवारी से बोला, ओए भोले कलंदर, इसको तावीज बना दे। ये कहकर वो अंदर चला गया। भोला कलंदर एक मजहूल सा बूढ़ा था। वो बरगद के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया। बरगद के तने में एक बड़ी सी खो थी, उसके अंदर चिराग रखे थे। खो की दीवारों पर काले रंग के चिथड़े नुमा कपड़े और धागे लटके हुए थे। उसने एक धागा खींचकर उतारा। कुछ पढ़ते हुए उसने धागे में 7 गिरहें लगाई और धागा बूढ़ी औरत को देकर कहा, इसके पाँव में साईं सरकार की संगली डाल दे, अब ये कहीं नहीं भागेगी। औरत ने निहायत अदब और तमीज के साथ धागा लिया और अपनी बेटी के पाँव से बांध दिया। उसकी बेटी अभी तक बेहिस पड़ी थी। जा, अब चली जा। सरकार के मेहमान के लिए शरबत लेकर आओ, भोले कलंदर ने एक मलंग से कहा तो मैं बोल पड़ा, शुक्रिया जनाब, मुझे प्यास नहीं है। मैं जानता था कि इनका शरबत किस किस्म का होगा। ना जी, ये कैसे हो सकता है, सरकार नाराज होंगे। जी शरबत तो आपको पीना ही होगा। मोहतरम, मैं रोजे से हूँ, मैंने नफली रोजा रखा हुआ है, लिहाजा मैं ये शरबत पीने से माजूर हूँ। मैंने उस मौका पर झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों का मखसूस शरबत भंग के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ये कहकर मैं जल्दी से औरत की तरफ बढ़ा। वो अपनी बच्ची को होश में ला रही थी। माँ जी, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारे। मैंने कहा तो उसका शौहर पानी लेकर आया। छींटे मारने से लड़की को होश आ गया तो वो खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर मुझ पर नजर पड़ गई तो घबरा गई और अपनी माँ के साथ लिपट गई। माँ, मुझे घर ले चलो। लड़की खौफजदा नजरों से अच्छू खां मलंग को देखने लगी, जो उससे चंद कदम दूर खड़ा हुआ इसे घूर रहा था। चल मेरी बच्ची, घर चलते हैं। औरत ने इसे सहारा देकर उठाया और उसके सर पर चादर देकर उसकी खस्ता हाली को छुपाकर चलने लगी। माँ जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने देखा कि हमारे टांगे के सिवा कोई और सवारी वहां नहीं थी। इसे नहर की पटरी तक पैदल जाना था। उसने अपने गांव का नाम बताया। आप कैसे जाओगी? मैंने दरियाफ्त किया। पुत्र, अपने पैरों पे चलकर ही जाना है। ठहरिए, मैं आपको नहर तक छोड़ आता हूँ। मैंने कोचवान को आवाज देकर बुलाया तो वो औरत मस्कीनों की तरह बोली, रहने दे पुत्र, हम चले जाएंगे। माँ जी, आपकी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि ये चल सके, और फिर आप दोनों इसे उठाकर भी तो नहीं ले जा सकते। चले ही जाएंगे साईं की दुआ से। देख लो, मेरे साईं के एक तावीज ने इसको घर वापस जाने पर आमादा कर दिया है, वरना ये बावली तो घर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे माँ बेटी की जात में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था कि वो कौन है और मक्खन साई से इनकी ये अकीदत और लड़की की ये बीमारी कैसे पैदा हुई। मैंने इन्हें टांगे पर बिठाया तो भोला कलंदर दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन्हें नहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ना जी, आप ये नहीं कर सकते, सरकार के मेहमान हैं, वो नाराज होंगे। मैं अभी आ जाता हूँ, ये कहकर मैंने कोचवान को चलने के लिए कहा। भोला कलंदर मुझे रोकता ही रह गया, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। माँ जी, आपकी बेटी को क्या हुआ है? क्या ये बचपन से ऐसी है? मैंने रास्ते में इनसे पूछा। ना मेरे पुत्र, ये अच्छी भली थी। 1 साल पहले जब मैं सियालकोट शाही बाबा शाही के मज़ार पर सलाम करने गई थी तो वापसी पर इसकी हालत खराब हो गई थी। मैं समझी कि बीमार है, दवा दारू बहुत किया, मगर मेरी बच्ची की हालत नहीं संभली। 6-7 महीने गुजर गए, इसके सर के सारे बाल उतर गए और सारे बदन का मांस पोला हो गया। मेरी तो एक ही औलाद है, मेरी इसमें जान है। 10वीं में पढ़ती थी, सुर्ख सफेद रंग था इसका। न जाने मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। 2 महीने पहले मक्खन साई का एक मलंग खैरात मांगने आया तो मैंने इसे रोटी दी और कहा कि साईं बाबा दुआ करो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उसने बच्ची को देखा तो कहा कि इस पर ताकतवर किस्म का जिन आया हुआ है, तुम इसे मक्खन साई के पास ले जाओ। मैं दूसरे दिन चारपाई पर डालकर अपनी बच्ची को मक्खन साई के पास ले आई। अल्लाह सोने का करम हुआ, साईं की दुआ से मेरी बच्ची संभलने लगी और 1 महीने में इसके सर के बाल और बदन का गोश्त वापस आने लगा। मेरी बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ मट्टी खाती थी, लेकिन अब ये रोटी भी खा लेती है। अल्लाह भला करे, साईं बहुत अच्छे। ये सुनकर वो लड़की अचानक चीख पड़ी, माँ, साईं अच्छा इंसान नहीं है, वो गंदा है बहुत। ना ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते।
اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بی بی اللہ کے قہر کو آواز نہ دو، سائیں بہت اچھے انسان ہیں، کوچوان بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا سائیں ہے کیا؟ خدا غارت کرے تم اندھے لوگوں کو، تمہاری آنکھیں شیطان نے پھوڑ ڈالی ہیں، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتا۔ استغفر اللہ، میرے لبوں سے نکلا۔ میں لڑکی کو دیکھنے لگا۔ توبہ توبہ بی بی، کوچوان ہڑبڑا گیا اور اس نے ٹانگا روک لیا۔ بی بی نیچے اترو، میں مکھن سے کے نافرمانوں کو اپنے ٹانگے میں نہیں بٹھا سکتا۔ نافرمان؟ تم اللہ کے نافرمان۔ اگر تمہاری کوئی بیٹی بہن ہے، جوان اور کمواری ہے، تو اس کا جن اتروانے کے لیے تعویذ دھاگے کے لیے یہاں لے آنا، اور پھر مجھے بتانا کہ تمہارا مکھن سائیں کیسا ہے، اس کے بھوکے ملنگ کیسے ہیں۔ اللہ تم لوگوں کو غارت کرے، بے غیرت قسم کے لوگ ہو تم، پاگل کہہ کر میری باتوں کو رد کر دیتے ہو، لیکن تم خود پاگل ہو، تمہیں کچھ نہیں سمجھ آتی۔ تم عقیدتوں کے سراب میں بھٹکتے پھرتے ہو، تم شیطان اور جنات کے غلام ہو۔ ایسے بد عقلوں کو تو مکھن سائیں فرشتہ ہی نظر آئیں گے، اللہ کی مار ہو تم لوگوں پر۔ یہ کہہ کر وہ ٹانگے سے نیچے اتر گئی۔ اس نے ماں اور باپ کو نیچے اتار لیا۔ میں نے ٹانگے والے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا خفا اور شرمندہ ہوا کہ ٹانگا لے کر نہر کی طرف چلا گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے لڑکی سے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بلقیس، وہ بولی۔ ماں مکھن سائیں کا کلمہ پڑھتی ہے۔ میں کہتی ہوں ماں تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو، اس کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ مکھن سائیں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، اس کے تعویذ اور دعاؤں سے تمہارے جن اتر گئے ہیں اور تم صحتیاب ہو گئی ہو۔ گند کو گند نے ہی صاف کیا ہے، لیکن اب وہ میری پاکیزگی کو اپنی غلاظت کے جوہر میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ بلقیس کے اندر جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے خاموش کرانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور بولتی چلی گئی۔ ماں، مکھن سائیں کہتا ہے بلقیس تو میری ملنگنی بن جا اور اب میرے پاس ہی رہا کر۔ تو بھی یہی چاہتی ہے بابو؟ وہ میری طرف رخ موڑ کر کہنے لگی، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا ہے، اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہتی ہے مکھن سائیں کو ناراض نہیں کرنا، اس کی بد دعا برباد کر دیتی ہے۔ آپ خود انصاف کریں، کیا مجھے ماں کی بات مان لینی چاہیے؟ بلقیس ماں اور باپ کے سامنے مجھے مکھن سائیں کی ہوس بھری اصلیت کی کہانی سناتی چلی گئی، اور میں عقیدتوں کا مارا شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس کے باپ کا سر جھک گیا، مگر ماں کا چہرہ شرمندگی سے خالی تھا۔ الٹا اسے کہنے لگی، بلقیس تو نہیں، تیرے اندر جن بول رہا ہے، لگتا ہے ابھی نکلا نہیں ہے، وہ تجھے گمراہ کر رہا ہے، مکھن سائیں پر الزام لگا رہی ہے تو، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ماں، میری بھولی ماں۔ بلقیس اس کے دونوں شانے پکڑ کر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سسک سسک کر کہنے لگی، تجھے میں کیسے سمجھاؤں، تو نہیں جانتی، تو اپنی بیٹی کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ابا میں مر جاؤں گی لیکن اس آستانے پر نہیں آؤں گی، اس ظالم نے مجھے چیلوں کی طرح نوچ ڈالا ہے۔ میں شور کرتی رہی، مگر ماں کہتی ہے وہ میرے جن اتار رہا تھا، ابا خدا کے لیے مجھے یہاں سے دور لے جاؤ۔ بلقیس کے دکھ سے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہماری بعض عورتیں کتنی معصوم اور بے وقوف ہوتی ہیں، جو عقیدتوں کی مٹی اپنے تن من پر لیپ کر یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ وہ گناہوں کی علائشوں سے پاک ہو گئی ہیں، یہ نہیں سمجھتی کہ یہ مٹی غلاظت کے ڈھیر سے اٹھائی گئی ہے۔ توہمات کی ماری ہوئی ان عورتوں نے پورے سماج کو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا ہے۔ اے کاش یہ سمجھ لیں کہ ایسی جگہوں پر خدا کی تعلیمات نہیں پائی جاتی، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں ملتی۔ اللہ نے کالے پیلے دھاگوں اور کپڑے کی دھجیوں میں گرہیں لگا کر جنتر منتر کر کے مسائل حل کرنے کی سختی سے ممانت کی ہوئی ہے۔ دھاگوں کی گرہوں میں خدا کا کلام نہیں باندھا جاتا۔ میرے اللہ کا کلام تو وہ ہے جو زبان سے ادا ہو اور کسی محتاجی اور وسیلے کے بغیر بندے کے دل میں اتر جائے، آسمانوں پر پہنچ جائے۔ میرے اللہ کے کلام میں تو وہ طاقت اور اثر ہے جو بدی کی مخلوق کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بھنگ، چرس اور ہوس بھرے لبوں سے یہ مقدس الفاظ نہیں نکلتے، وہ تو اس کالے پیلے دھاگوں میں معصوم اور احمق لوگوں کے ایمان کو پروتے ہیں۔ میں انہیں کیا سمجھاؤں کہ میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے حقیقی صالحین اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں۔ بلقیس ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو سمجھایا اور اسے نصیر کے گاؤں کا پتہ دے کر سمجھایا کہ وہ آج شام کو اسے یہاں لے کر آ جائیں۔ میں نے طے کیا تھا کہ اپنی موجودگی میں
ریاض شاہ سے کہہ کر اس کا علاج کرا دوں گا۔ میں بلقیس اور اس کی ماں باپ کو نہر کی پٹری پر چھوڑ کر واپس آستانے پر آ گیا۔ بھولے کلندر نے کینہ توز نظروں سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اگر میں مکھن سین کا مہمان نہ ہوتا تو یقیناً وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم ہرنی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کا موقع دے دیا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ریاض شاہ اور مکھن سین حجرے سے باہر نکلے تو دونوں کے چہرے خوشی کی تمازت سے روشن تھے، لیکن جو ہی مکھن سین نے مجھے دیکھا اس کے ہونٹ کھینچ گئے۔ اچھا سائیں، اب ہم چلتے ہیں، کل میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ سائیں خیر کرے، میں آؤں گا۔ مکھن سائیں نے بھاری بھرکم ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ پالکے، میں اچو کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اب تو جس دنیا کا بندہ بن چکا ہے اس میں پورے کا پورا داخل ہو جا، لیکن یہ پاگل سمجھتا ہی نہیں، اس کے اندر کا انسان اسے ابھارتا رہتا ہے۔ بچے میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ جب مرید مرشد کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو اپنے مرشد کی آنکھ، کان اور زبان بن جاتا ہے، اس کا دل اپنا نہیں رہتا، مرشد کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ فقیری لائن تو کیا سمجھے، تجھے تو نئی نئی کہانیوں کی تلاش رہتی ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو ابھی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتا۔ سائیں، شاہد میاں بڑا سمجھدار لڑکا ہے، ریاض شاہ نے صورتحال سمجھتے ہوئے کہا۔ آج جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، یہ کہہ کر ریاض شاہ نے کوچواں کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے کہا، وہ چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ ریاض شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ انہیں سارے معاملے کی خبر نہیں ہے۔ مکھن سین کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہی بات تو میں اسے سمجھا رہا تھا شاہ صاحب، اس بیچارے کو تو پھر جانا ہی تھا۔ چلو پھر پیدل چلتے ہیں، ریاض شاہ نے قدرے ناگواری سے کہا۔ شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ہم روانہ کریں گے۔ مکھن سین نے اچھو خان ملنگ کو آواز دی، ذرا ٹانگا گھوڑا جوت لے بھائی، شاہ صاحب کو ان کے گاؤں تک چھوڑ کر آنا ہے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس پورے آستانے میں ٹانگا گھوڑا تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر مکھن سین ہم سے مذاق کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ہماری حیرت اس وقت دور ہو گئی جب اچھو خان حجرے کے عقب میں گیا تو گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ 5 منٹ بعد وہ ٹانگا لے کر آیا۔ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اس کا قد کاٹ بھی غیر معمولی تھا، رنگ سفید تھا، لیکن اس کی رانوں پر کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، آنکھیں صاف اور گہری کالی۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا کسی نواب یا مہاراجے کا ہوگا۔ اس کی ٹہل سیوا اور ستھرائی صرف کسی بڑے استبل میں ہی ہو سکتی تھی۔ اچھا شاہ صاحب آپ بیٹھیں، یہ ٹانگا آپ لے جائیں، اللہ کا نام لے کر واپسی کے لیے اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیجیے گا، یہ خود واپس آ جائے گا۔ میں نے مکھن سین کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھا، جو شے مکھن سین کی ہو جاتی ہے وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی، وہ واپس آستانے پر آ جاتی ہے۔ آؤ بھائی، آج مکھن سین کی سواری کا مزہ لیتے ہیں۔ ریاض شاہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا، وہ آگے اور میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو مکھن سین گھوڑے کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچے، میرے مہمانوں کو ان کے گاؤں تک چھوڑ آ اور اچھے بچوں کی طرح واپس آ جانا، جا میرے بچے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کے چہرے پر پھونک ماری تو گھوڑے نے نتنے پھیلائی اور ٹانگے کو لے کر چل دیا۔ شاہ صاحب نے اس کی رسیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ شاہ صاحب یہ تو عجوبہ ہے، میں نے کہا۔ مکھن سین خود بھی تو عجوبہ ہے، شاہ صاحب نے کہکا لگایا، لیکن یہ تو بتاؤ ٹانگے والا کیوں چلا گیا تھا؟ میں نے ساری بات سنا دی اور یہ بھی کہا کہ آج رات وہ لڑکی ماں باپ کے ساتھ ہمارے پاس حویلی میں آئے گی۔ تو نے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ شاہ صاحب آپ نے جس طرح اس کو اچھو ملنگ کی زیادتی سے بچایا ہے، میں نے اس مان کے ساتھ اس کو حویلی بلایا ہے۔ وہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور اچھے برے میں تمیز کرنا جانتی ہے۔ شاید میاں تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز کرنے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، لیکن یار تم فی الحال ہر ایک سے الجھنے کی کوشش نہ کیا کرو، تمہارا ادراک اور فہم درست ہے۔ میں مکھن سین کے بارے میں اچھی طرح جان چکا ہوں، یہ شخص صفری علوم میں اس قدر ماہر ہے کہ خدا کی پناہ بڑا خود غرض بندہ ہے۔ اس نے تو بابا جی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جنات کا ایک پورا قبیلہ اس کا متی ہے، چلے کاٹ کاٹ کر اس نے خود کو کندن بنا لیا ہے۔ یہ بندہ 40 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور 40 روز تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔
आप इसे कैसे जानते हैं? मैंने पूछा। मैंने बड़े भाई से इसका नाम सुन रखा था, रियाज शाह कहने लगा। हम लाहौर के असल मकीन नहीं हैं। हम पहले इधर डस्का में रहते थे। बाबा जी मेरी वालदा के पास थे। बरसों पहले हम लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन डस्का और सियालकोट आना जाना लगा रहता था। बड़े भाई डस्का नहर के पास से गुजरने वाली नहर के किनारे चिल्ले काटते थे। मक्खन सिंह के साथ वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। फिर जब मैं इधर मलकवाल आया तो बाबा जी की हाजिरियां लगने लगी, ताली वाली सरकार से मुलाकातें होने लगी, तो मक्खन सिंह को इल्म हो गया। रियाज शाह की बात सुनकर मान मुझे मक्खन सिंह से अपनी पहली मुलाकात का मंजर याद आ गया, जिस रोज मैं 2 रत्ती अफ्यून लेने के लिए लालू कसाई के साथ नहर की पटरी से गुजर रहा था, तो मक्खन सिंह से मुलाकात हो गई थी। उसने बड़े खफी और मायने खेज अंदाज में लालू से कहा था कि ये हमारे मेहमानों का खिदमतगार है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं कह सकते। आज मुझे याद आ रहा था कि मक्खन साईं को अल्लूम की ताकत के जरिए ये बात मालूम थी कि मैं किसके लिए अफ्यून लेकर जा रहा था। मैंने रियाज शाह को इससे पहली मुलाकात का माजरा सुनाया तो वो हंसने लगा। ये तो बहुत मामूली बात थी। कैसे? वो ऐसे कि उस रोज गाजी तुम्हारे साथ साथ था। मक्खन सिंह ने इसे देख लिया था और इनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई थी। ये गाजी ही था जो तुम्हें पुलिस से महफूज रखता रहा। मक्खन सिंह ने गाजी के जरिए बाबा जी को सलाम पहुंचाया और मुलाकात का पैगाम भी दिया था। मक्खन सिंह ने बाबा जी को काबू करने के लिए क्या हरकत की थी? मुझे इश्तियाक हुआ तो मैंने ये बात पूछ ली।